اور تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن آشنائی بڑھتی جا رہی ہے، کرم فرمائی بڑھتی جا رہی ہے، غرور ذات گھٹتا جا رہا ہے، میری دانائی بڑھتی جا رہی ہے، اور کلام اللہ پڑھ رہا ہوں جب سے میری بینائی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں جناب شہزاد قاضی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اولاد رسول مقبول آپ کی خدمت میں پیش کریں، جناب شہزاد قاضی بن سکیں۔ خواتین و ذات، ہم سب کے لیے خوشی کی خبر کہ ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی دختر محسن پاکستان محترمہ اینا خان صاحبہ تشریف لے آئی ہے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آج کے اس پروگرام کی صدارت کے لیے اپنی نشست پر جلوہ افروز ہو۔ وہ محترمہ اینا خان صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ خواتین و ذات، شاہیان شان استقبال فرمائیے۔ محسن پاکستان جناب عبدالقدیر خان صاحب کی بیٹی تشریف لائی ہیں، ہمارے موسم کی بیٹی تشریف لائی ہیں، ان کے شاہیان شان ان کا استقبال کیجیے، بھرپور تالیوں سے ان کو خوش آمدید کیجیے۔ تشریف لائے ہیں، ان کو بھی پورے حال کی جانب سے دل کی عطا گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم قدر صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید۔ کہ وہ ہدیہ نات پیش کریں۔ جب پڑھ
تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ منو مٹی کے نیچے دفن ہو کر بھی زندگی اور حیات سے ان کا رشتہ ختم نہیں ہوتا. وہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی یادوں میں، اور لوگوں کی دعاؤں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی انہی میں سے ایک ہیں. اب میں ابتدائی کلمات کے لیے جناب کرنل ممتاز حسین صاحب سے مخاطبوں کو تشریف لائیں. جناب کرنل ممتاز حسین صاحب. مہمانان گرامی، آپ سب کو مدرسے رومی اور اقبال کی طرف سے ہم یہاں پہ ویلکم کرتے ہیں. particularly Dr. Deena Khan. She especially come down from Islamabad after traveling such a long distances and giving us this honor of hosting this very gathering in the honor of his great father, her great father. آج ہم سب لوگ پاکستان کے مایہ ناز ایٹمی سائنسدان جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ پروکار تقریب محسن پاکستان اور ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والی عظیم ہستی کی خدمات کو یاد کرنے کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے اخبار روزنامہ جنگ اور مدرسے رومی اور اقبال کے زیر اہتمام منعقد کی جا رہی ہے. مدرسے رومی اور اقبال عالمی رواں ہے اور ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی ایک بلندی کی یاد دلا رہی ہے اور اقوام عالم میں عزت اور غیرت کے ساتھ سربلند ہوں. وہ شخصی اور قومی آزادی کے زبردست حامی تھے. وہ چاہتے تھے کہ نوجوان جوش و جذبہ سے لیس بند ہو اور ان میں شاہین جیسی صفات بدرجہ اتم موجود ہوں. علامہ توہم پرستی کے بالکل خلاف تھے. مدرسے رومی اور اقبال نے اقبالیات پر سینکڑوں کانفرنسیں کی ہیں، ایونٹس کیے ہیں، جن میں ماہرین ماضی کے آئینے میں موجودہ حالات کو بہتر کرنے اور مستقبل کی امہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی تحقیقات پہ لڑاتے ہیں. بدقسمتی سے قومی اور اسلامی یکجہتی کا فقدان ہے. اس وقت مسلمان جغرافیائی، لسانی اور مذہبی فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. ضرورت صبر کی ہے کہ رومی اور اقبال کی تعلیمات کو عام کیا جائے. اس سلسلے میں مدرسے رومی اور اقبال اپنے ٹی وی چینل اور یوٹیوب کے ذریعے یہ خدمت سر انجام دے رہی ہے. ابھی ہمیں ان کے افکار کو کاغذوں پہ بند نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو عملی طور پہ معاشرے میں اور ہمارے اداروں میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ ان کے نظریات ان کو عام کیا جا سکے. مدرسے رومی اقبال کے پلیٹ فارم سے معاشرے کی اصلاح کے لیے اقدام بھی کیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہاسپٹل میں میڈیکل آلات فراہم کیے جاتے ہیں، مریضوں کی تیمارداری اور ان کا مفت علاج بھی کرواتے ہیں. تعلیمی، رفاہی اور صنعتی اداروں کے ساتھ مل کر اقبال کے پیغام کو بھی عام کرتے ہیں تاکہ ملکی ترقی کے لیے سب مل جل کر کام کر سکیں. پاکستان میں ٹورزم کے فروغ کے لیے سیاحتی مقامات پر وفود کے دورے بھی کرائے جاتے ہیں. ایسے عظیم شخص کی جس کے لیے ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، اس میں میں حاضر ہوں. میں بڑا خوش قسمت ہوں. ایک عظیم پاکستان کا ثبوت جس نے کہ پاکستان کو مضبوطی دی. اور تو اس وقت میں نے کچھ چیزیں ایسی بنائی تھی جو کہ انگلینڈ والوں نے دینا بند کر دی تھی. ایک بشیر دل محمود صاحب تھے، ایک ڈاکٹر صاحب بعد میں آئے تھے. اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ یہ بنانی ہے
تو بشیر بن محمود صاحب کیا لگے وہ ان کے ٹیکنیکل تھے، ڈاکٹر صاحب مکینیکل نہ کیمیکل کے تھے. تو میں نے کہا جی بن جائے گی. کہتے بنانی بھی بہت جلدی ہے کیونکہ انگلینڈ والوں نے بند کر دی ہے، ہمارا کام بند ہو گیا ہے. زوم کر لیں. یقین بنا لیتے ہیں ایسے. انہوں نے پتہ نہیں کتنا روپیہ لگایا ہوگا، کیا مشینری لائی ہوگی. وہی میرے پاس لیب آ گئی، میرے پاس کیمرے آ گئے، ٹیسٹنگ آ گئے، سارا کچھ ہو گیا. ہر چیز کارٹون بہتر بن گئی، اچھی بن گئی. تو منیر صاحب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا جہاں بنی اگر وہ دیکھ لے تو سمندر میں چلامی مار دیں. یہ پیسے لوگ ہیں جو کہ بھینسوں بیٹھ کے کامے کے کام کر لیتے ہیں. یہ سب ڈاکٹر صاحب کی مہربانی تھی. ان سے کچھ سبق ملا ہوا تھا، بشیر الدین محمود صاحب سے ملا ہوا تھا، ان کی نگرانی میں یہ ہم نے تیار کیا. لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے کام کیا ہے الحمدللہ وہ ذہنی دنیا تک یاد رہے گا. اور ڈاکٹر صاحب کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی. جو پاکستان کی جو بنیادیں ہیں ان کے لیے میں دعا کو ہے. انہوں نے اتنا بڑا یہ کام کیا ہے کہ محسن پاکستان کے لیے یہ محفل بنائی سجائی اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. ہم نے بھی ایک پروگرام بنایا تھا قرآن خوانی کا بہت بڑا، لیکن وہ ایسا ہوا کہ مولانا صاحب کی وہ تحریک آ گئی، رستے بند ہو گئے، سارے بند ہو گئے. لوگوں نے پروگرام ہم نے بھی کینسل کر دیا. انشاءاللہ بہت بڑا پروگرام قرآن خوانی کا ان کے لیے کر رہے ہیں اگلے مہینے تک میں یا جنوری میں یا دسمبر کے اخیر تک. ہم تو ڈاکٹر صاحب کے بہت ہی زیادہ دل کی گہرائیوں سے ان کے ممنوع ہیں، پوری قوم ممنوع ہے ان کی، جو ہمارے لیے وہ کر گئے ہیں، ہمیں مضبوط کر گئے. وائس پریزیڈنٹ ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیپال پور سے ہمارے کے لیے انتہائی قابل احترام شخصیت جناب محمد شریف جوہر صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تشریف لائیں. میں ان سے منتظر سنوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. آپ کی بہت ساری تعلیمیں جناب محمد شریف جوہر صاحب. ڈاکٹر دینا خان صاحبہ، مہمانان اعزاز، معزز خواتین حضرات، السلام علیکم. اس بات پہ آج پاکستان میں عمومی اتفاق ہے کہ پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کا سہرا صرف اور صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم کے سر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو مرد حضرات کرتے ہیں ان کی زندگی میں ان کی بیویاں، ان کے بچے وہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو چنانچہ آج اس موقع پر میں محترمہ میڈم ہنی خان اور ڈاکٹر دینا خان اور ان کی بہن، ان کی خدمت میں بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس مشن کی تکمیل میں ان کا بہت ساتھ دیا ہوگا. معزز خواتین و حضرات، ڈاکٹر اقبال خان صاحب سے میری پہلی ملاقات 70 کی دہائی میں ہوئی. میں اس زمانے میں سرکاری ملازمت کرتا تھا اور پوسٹ ہو کے پشاور سے پنڈی میری پوسٹنگ ہوئی. اسلام آباد ایئرپورٹ اس زمانے میں اے سی پنڈی کے انڈر ہوتا تھا. میں کسٹم میں ملازم تھا. ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ ایک جہاز ہے اور اس پہ سے سامان اتار کے اپریل پہ وہ ٹرکوں میں لاد کے اس کو لے کے جا رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ سامان کدھر جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سامان ایسے ہی آتا ہے اور ایسے چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ اس کے سامان کا معائنہ کوئی نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا جی وہ یہ سامان کا معائنہ نہیں کرنے دیتے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسٹم کے معائنے سے کوئی چیز جو ہے وہ مستثنیٰ نہیں ہے. چنانچہ وہ سامان رک گیا. اس کے بعد اگلے دن ایک اور جہاز آیا، وہ بھی رک گیا. پھر ایک تیسرا جہاز آیا، وہ بھی رک گیا. یہ سارے خلیجی ریاستوں سے آتے تھے. چوتھے دن ایک فار یور آئیز اونلی ایک سرکاری فائل ہوتی ہے جو کسی افسر کے پاس لاتے ہیں کہ اس کو کھولو پڑھو اور وصلت کر کے واپس لوٹا دو. اس پہ ایک جو صاحب جو تھے صدیق صاحب اور فاروق صاحب اس زمانے میں آتے تھے. یہ 1977 کی بات ہے. تو انہوں نے وہ کہا جی یہ فائل ہے آپ کے لیے، کھول لے اور پڑھ لی. اس پہ ڈاکٹر اقبال خان صاحب نے نوٹ لکھا ہوا تھا کہ اسلام آباد میں جو اسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم تھے
وہ کہتا ہے کہ کسٹم کے معائنے سے کوئی چیز مستثنا نہیں ہے. اور یہ فائل سیکرٹری جنرل ان چیف اور غلام احسان خان صاحب تھے ان دنوں, ان کو مار کی ہوئی تھی. وہ ذرا قانون قاعدے والے آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, اسسٹنٹ لکھا ہوا تھا کہ اسسٹنٹ کلیکٹر قانونی طور پر ٹھیک کہتا ہے, لیکن یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی حساسیت کے پیش نظر اگر اسسٹنٹ کلیکٹر خود چاہے تو جہاں یہ سامان اسٹور ہوتا ہے وہاں جا کے اس کا معائنہ کر سکتا ہے. تو چیئرمین FBR کو مارک تھی, نیچے اسسٹنٹ کلیکٹر کو مارک تھی, میں نے دستخط کیے. وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ سامان آپ لے جائے, میں کیسے لے جائے؟ انہوں نے لکھا کہ تو اس نے کہا جی کہ آپ خود ایگزامن کریں گے. سامان کا معائنہ انسپیکٹر کرتے تھے, اس کے اوپر ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ, اس کے اوپر ایک سپرنٹینڈنٹ, اسسٹنٹ کلیکٹر کا یہ بالکل کوئی کام نہیں تھا. میں نے کہا نہیں میں کروں گا. تو اگلے دن 10 بجے کا وقت مقرر ہوا. وہ صاحب آئے, اگست کے دن تھے, گرمی, پسینہ. وہ جو اسلام آباد پرانا ایئرپورٹ چکلارا والا, اس کے دوسری طرف یہ پرانے زمانے کی دوسری ابن عظیم کی تھی. تو انہوں نے کہا جی یہ فون کہنا یہ نہیں, گاڑی پہ بیٹھے ہوئے میرے ساتھ جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بنے گا اس ملک کا, یہاں کوئی کام کرنے لگو اس میں یہ سرکاری ڈرافٹیں آ جاتی ہے. تو گاڑی رکی, ڈاکٹر صاحب تشریف لائے. پہلی دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئیں چائے پیئیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پہلے کام پھر آ رہا ہوں, آئیے دکھائیے میرا سامان جو میں نے دیکھ رہا ہے. اور یہ کہتے ہوئے ہم ان کے کمرے سے وہ جو بڑے بڑے اسٹور تھے ان کی طرف چل پڑے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت بڑے لیڈر کی طرح ایک طرزماتی کشش بھی تھی. ہم نے کوئی 20-25 منٹ ہم چلے, 20-25 قدم چلے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب سے جو گفتگو ہوئی اتنی دیر میں انہوں نے وہ ایک بڑا سا اسٹور تھا, بڑا سا دروازہ کھولا, اس کے پیچھے وہ مشینیں پڑی ہوئی تھی سینٹریفیوج کی. تو مجھے یہاں تک مجھے سمجھ آ گئی کہ جرمنی سے PhD کر کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک اطاعت جو تھی وہ بالکل ایک جذبہ ابھرا. اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب سر چائے پلائیں. تو ہم پھر لوٹ آئے اور اس دن سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو دوستی تعلق بنا وہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ وہ اکتوبر 2021 تک جاری رہا. ابھی میں ان کی بیٹی کو بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے آخری ایک 5 اکتوبر کو مجھے ایک غزل بھیجی تھی. ڈاکٹر صاحب کو شاعری کا بہت اچھا ذوق تھا, بلکہ وہ شاعر بھی تھے. اور ڈاکٹر صاحب کی حصے ظرافت اور حصے لطافت جو ہے وہ بھی بڑی کمال کی تھی. یہی جو میں ان کا سامان دیکھنے چلا گیا تھا, ڈاکٹر صاحب نے 1997 میں میری کتاب پہ دباچہ لکھ کے دیا تھا بابا نگر پہ. تو اس میں انہوں نے لکھا کہ کسٹم کے بارے میں مشہور ہے کہ ہاتھی نکل گیا اور اس کی دم پکڑ لی, اور توپ نکل گئی اور کھلونا پستول پکڑ لیا. لیکن شیرازی صاحب کو میں نے ہاتھی کا معائنہ چڑیا گھر میں کرتے ہوئے اور توپ کا معائنہ توپ خانے میں کرتے ہوئے خود دیکھا ہے. تو ایک بات, یہ پہلی ملاقات کے بعد ڈاکٹر صاحب سے بہت سی ملاقاتیں ہوئی. ان کے دفتر میں ان کے جو رفیق کار تھے وہ بھی وہاں ہوتے تھے. لیکن یہ میں اپنے یقین کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے دفتر اور ان کے کام کی جگہوں پہ کبھی, یا ان کے جو ٹیم کے لوگ جن کو میں جانتا تھا, اس کے بعد بڑے لوگوں نے یہ کریڈٹ لیا کہ یہ ایٹم بم انہوں نے بنایا ہے. لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ میں نے ان میں سے کبھی کسی آدمی کا نام سنا تھا اور نہ کبھی اس کو دیکھا تھا. یہ پاکستان میں ایٹمی پروگرام ایٹم بم اس کی کامیابی کلی طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم جو ہے ان کے ساتھ یہ صحرا ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آج جو پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا گیا ہے, ایک بات وہ
آج کل اخباروں میں موہن بھگوت وہ رشتہ لیا سوامی سیوک سنگھ RSS جس کو کہتے ہیں، اس کے کسی سربراہ کا بیان چل رہا ہے کہ اکھنڈ بھارت اور جو ہماری یہ برِ صغیر کی جو تقسیم ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. تو یہ ایک بڑی خطرے کی بات ہے جس کے بارے میں آج ہماری قوم کو باخبر ہونا چاہیے اور اس کا سدباب کرنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے. یہ RSS وہی ہے جس کا پولیٹیکل ونگ جو ہے وہ بھارت جنتا سنگھ 1951 میں بنا تھا، جو بعد میں BJP بن گیا، جو آج کل وہاں برسر اقتدار ہے. اور RSS وہی ہے جس کے نتھورام گوڈسے نے مہاتما گاندھی کو قتل کیا تھا اور اس نے اپنی پھانسی پانے سے پہلے جو وصیت کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ اس کی لاش جلانے کے بعد اس کی راکھ دریائے گنگا میں نہ بہائی جائے، بلکہ مقدس ویدوں کی جو سرزمین ہے اس پہ جو دریا بہتا ہے دریائے سندھ، اس پہ جب یہ بھارت ماتا کے ٹکڑے اکٹھے ہوں تو ان کو اس رات کو اس دریائے سندھ میں جا کر بنایا جائے. تو آج پاکستانی قوم کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں جو اتنے بٹے ہوئے ہیں ہمیں پھر متحد ہونے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب کا لیگیسی ایک ہر بڑے آدمی کی ایک لیگیسی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی لیگیسی ماشاء اللہ ان کے وہ جو کالم لکھتے تھے سہارا میں تک سنگ میل پبلیکیشن والوں نے اس کی کچھ 6-7 کتابیں چھپی ہوئی ہیں. میری استدعا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا اس قوم کے بارے میں، ہمارے کلچر کے بارے میں، ہماری تہذیب کے بارے میں، ہمارے سماج کے بارے میں، ہماری زندگیوں کے بارے میں جو ان کے نظریات ہیں وہ آپ کو ان کتابوں میں ملیں گے. تو آپ براہ کرم ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کیجیے گا. آپ کی میں آخر میں ڈاکٹر صاحب کی روح کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ.